ہو گیا اور وہ فرشتے اب بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت خصوصیت یہ ہے کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم پر آگ کو ابراہیم کی خصوصیت کیا ہے کہ آگ کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی ہو گئی۔ اب یہ مثل حضور میں کیسے آئی؟ اللہ اکبر۔ امام جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عباد بن عبد الصمد یہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس کے گھر ان کی دعوت میں گیا تو حضرت انس نے اپنا رومال دیا اپنے خادم کو اور فرمایا کہ جاؤ اس کو تندوری میں پھینکاؤ۔ تندوری میں پھینک دیا تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ رومال تو ٹھیک ٹھاک تھا، اگر میل تھا تو دھو لیتے، تندوری میں کیوں پھینکا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ خادم کو کہتے ہیں رومال لے کے آ جاؤ۔ وہ رومال جب آیا تو جو اس پہ میل کچیل تھی وہ جل گئی اور رومال بالکل صاف ستھرا۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ جناب یہ کیسے ہو گیا؟ تو پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ رومال 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار محمد عربی نے اس سے اپنا چہرہ مبارک صاف کیا تھا۔ تو وہاں تو ابراہیم خود آگ میں گئے تو آگ ہو گئی ٹھنڈی، یہاں پہ کیا ہوا؟ نبی کے چہرے سے رومال صرف ٹچ ہوا اور فرمایا کہ جس کے ساتھ مصطفیٰ کی ذات یا جسم مبارک ٹچ ہو جائے وہ چیز آگ میں جل سکتی نہیں۔ اس لیے جب بھی اس پر میل آتا ہے ہم نے کبھی دھویا نہیں، ہم اس کو تندوری میں پھینک دیتے ہیں، میل جل جاتا ہے، صاف رومال باہر آ جاتا ہے۔ حضرت یوشع بن نون کے لیے خصوصیت مشہور ہے کہ آپ قوم جبارین کے سامنے جب جنگ کے لیے گئے تو جنگ ہو رہی تھی، اتنے میں خطرہ تھا شام ہو جاتی، جنگ کا فیصلہ نہ ہوتا۔ حضرت یوشع بن نون نے سورج کو حکم دیا اب رک جا، سورج رک گیا۔ حضرت یوشع بن نون کے لیے اس کی مثال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں کیسے آئی؟ الموجم الاوسط سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے ایک بار سورج کو حکم کیا رک جا، تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں سورج رک گیا، بلکہ اس سے بھی اگلی بات صرف رکا نہیں، جب مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ تو عرض کیا کہ میری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں سورج کو اشارہ کروں گا واپس آ جائے گا، تو عصر کی نماز پڑھو۔ یوشع بن نون کے دور میں صرف سورج رکا تھا، محمد مصطفیٰ نے صرف سورج روکا نہیں بلکہ مغرب کے بعد عشاء نہ ہوئی، مغرب کے بعد سورج پلٹا، رکا نہیں صرف پلٹا، اور مغرب کے بعد دوبارہ عصر ہو گئی۔ تو جو بھی خصوصیت سابقہ انبیاء کو دی اس سے بڑھ کر مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بڑا مشہور تھا۔ عصا مبارک حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا عصا مبارک، عصا پھینکا جب بنی اسرائیل کی قوم پیاسی ہوئی، پیاس لگی تو عصا پھینکا تو قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ حضرت کلیم اللہ نے عصا پھینکا تو کتنے چشمے جاری ہوئے؟ عشرۃ، میں نے 10 اور اثنتا میں نے 2، 10 اور 2 12۔ کہاں سے نکلے؟ پتھر سے، پتھر سے چشمے نکلے، عصائے موسیٰ سے۔ اب حضور نبی کریم کو ایسا معجزہ یا اس کی مثل یا اس سے بہتر کیا ہوا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں
کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی جس دن، تو ہم جتنے لوگ تھے حدیبیہ کے مقام پہ تھے، ہمارا پانی ختم ہو گیا۔ وضو کرنے کے لیے تو دور کی بات ہے، پینے کے لیے پانی نہیں بچا۔ صحابی رسول حضور کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ وضو کرنا تو دور کی بات ہے، پینے کے لیے بھی پانی کوئی نہیں بچا۔ حضور نے فرمایا پانی کے جو برتن ہیں نا، جو چھاگلیں وغیرہ چمڑے کی، وہ نچوڑو، کوئی ایک ایک دو دو قطرے جو پیالے میں نکلتے ہیں لے کے آ جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے باری باری وہ چھاگلیں جن میں پانی تھا، رہ چکا تھا، ان کو کافی نچوڑا، کو کسی سے 2 قطرے 4 قطرے 5 قطرے نکل کے پیالے کی نیچے تہ میں آئے۔ وہ پیالہ لے کے ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پیالے میں رکھا۔ تو آپ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ پیالے میں جو پانی تھا نا، وہ پیالے کے لبوں تک آ گیا، اور حضور نے فرمایا باری باری آ کے ایک ایک بندہ کر کے پانی پیتے جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک ایک کر کے پانی پیتے گئے، حتیٰ کہ پورا لشکر پانی سے سیراب ہو گیا۔ اب جن کو یہ حدیث سنا رہے ہیں نا، انہوں نے پوچھا آپ کتنے لوگ تھے؟ آپ کتنے لوگ؟ 1400 تو تھے ہی نا۔ یہ تو ان کو بھی پتا تھا بھی 1400 تھے۔ انہوں نے سوال کیا آپ کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے کہا ہم جتنے بھی تھے، پر جیسے ہم پانی پی رہے تھے نا، اور وہ پانی ابل رہا تھا انگلیوں سے، اگر ہم، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو پانی کم نہ ہوتا۔ اب کیا رزلٹ نکلا کہ کلیم اللہ کا واقعی معجزہ ہے کہ عصا مارا اور 12 چشمے پھوٹ پڑے، لیکن سارے چشمے پتھروں سے ہی نکلتے ہیں۔ اتنا بھی عقل سے بعید، بولیے، اتنا بھی عقل سے بعید نہیں ہے۔ آپ نے عصا مارا تو چشمے پھوٹے، پتھر سے فنفجرت من حسنتا عشرتا عینا، 12 چشمے نکلے اور وہ پتھر سے نکلے۔ ارے پتھر سے چشمے نکالنا یہ معجزہ مانتے ہیں ہم، لیکن اتنا بھی عقل سے بعید نہیں، چشمے سارے پتھروں سے ہی نکلتے ہیں۔ جنہوں نے نہیں دیکھا کلر کار جا کے دیکھو، 1-2 چشمے تو ادھر سے بھی نکل رہے ہیں۔ تو جناب چشمے ہمیشہ پتھروں سے نکلتے ہیں، لیکن یہ تھا کلیم اللہ کا معجزہ، محمد عربی کا معجزہ اس سے بھی آگے ہے، جو عقل سے بہت زیادہ بعید ہے، کہ پتھروں سے تو چشمے نکلتے ہیں، کبھی انگلیوں سے چشمے نہیں نکلے۔ یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ حضور نے انگلیوں سے چشمے جاری فرما دیے۔ عیسیٰ روح اللہ کا معجزہ تھا کہ آپ مردے کو، جی حضور کو کیا ملا اس معجزے سے؟ اس میں ایک کمزور روایت ہے، میں بیان کرنے سے پہلے بتا رہا ہوں کمزور ہے۔ علامہ خرپوتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قصیدہ بردہ کی شرح لکھی، اس میں ایک روایت درج فرمائی کہ حضرت جابر کے بیٹوں کو حضور نے زندہ کیا تھا۔ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، مانتے ہیں، لیکن جو نہیں مانتے ہم اس سے آگے چلیں گے کہ عیسیٰ روح اللہ نے تو اس مردے کو زندہ کیا جس میں کبھی روح رہ چکی تھی، ہے یہ بھی معجزہ، لیکن اتنا بھی عقل سے بعید، کیونکہ اس مردے کو زندہ کیا جس میں پہلے کبھی روح رہ چکی تھی۔ مصطفیٰ کو اس قبیل سے میرے رب نے کیا عطا فرمایا وہ تو اپنا حکم سناتے تھے، کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ کھڑا ہوتا تھا جس میں پہلے روح رہ چکی ہے معجزہ، لیکن اتنا بھی عقل سے بعید نہیں۔ لیکن مصطفیٰ نے انگلی کے اشارے سے ان پتھروں میں جان پیدا فرما دی، جہاں پہ جن پتھروں میں کبھی جان کے لیے عقل مان ہی نہیں سکتی، یہ عقل سے بھی بعید ہے کہ پتھروں کو محمد عربی نے زبان عطا فرما دی۔ تو پتہ چلا کہ جو بھی معجزہ دیا پہلوں سے بڑھ کے دیا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا تھا
کہ کسی نبی کو اللہ معراج کراتا پہلے آسمان پہ، کسی کو کراتا چوتھے آسمان پہ، کسی کو معراج کراتا چھٹے آسمان پہ، اور کسی کو معراج کراتا ساتویں آسمان پہ، تو محمد عربی کو اس قبیل سے معجزہ نہ دیا جاتا۔ فرمایا اے محبوب، جس کا جو معراج تھا وہ مکان میں تھا، مکان میں وہ جگہ جس کو جگہ کہا جا سکتا ہے، وہ مکان جس کو مکان کہا جا سکتا ہے، جس کا کوئی نہ کوئی نام ہو سکتا ہے، جس کو کوئی نہ کوئی نام دیا جا سکتا ہے، وہ جگہ ہوتی ہے جس کا حدود اربع ہو، جس کا شمال ہو جنوب ہو، جس کا فوق ہو تحت ہو، جس کا یمین ہو یسار ہو، جس کا شرق ہو غرب ہو، یہ حدود اربع ملتا ہے تو وہ جگہ بنتی ہے۔ اے محمد عربی، پچھلوں کو تو معراج کرایا، کسی نہ کسی مقام پہ کرایا، تجھے معراج کراؤں گا، مکان نیچے رہ جائے گا، جہاں نہ شرق ہوگا نہ غرب ہوگا، نہ شمال ہوگا نہ جنوب ہوگا، نہ فوق ہوگا۔